آغاز کلام میں ایک یہ تصویر آپ کو دکھائی ہے، کسی کا تو مجھے علم نہیں مگر میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہم نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے ورثے، اپنی روایات کس کے ساتھ برا حال نہیں کیا۔ ہم نے نہ اپنے بزرگوں کو محفوظ رکھا، نہ اپنے اسلاف کی باتوں کو محفوظ رکھا، اور ہم میں سے وہ اشرافیہ جس کے ہاتھ میں طاقت بھی تھی، جس کے پاس وسائل بھی تھے، جسے قانون بنانے کا بھی اختیار تھا، قانون کو نافذ کرنے کا بھی اختیار تھا، اس نے بھی اپنی قومی زبان اردو کے نفاذ میں حد درجے کی کوتاہی برتی۔ پاکستان میں دو اہم مواقع ہیں جب اردو کو قومی زبان بنانے کی بات ہوئی۔ سب سے پہلے 1948 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ڈھاکہ یونیورسٹی میں اپنے خطاب کے دوران اعلان کیا کہ پاکستان کی واحد قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ وہ پہلا سرکاری اعلان تھا جس نے اردو کو باقاعدہ ریاستی یعنی قومی زبان بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد 1973 کا جو متفقہ آئین بنا، اب یہ چھوڑ دیجئے بحث کہ اس آئین کی کیا حالت ہوئی اور آج وہ آئین کہاں کھڑا ہے، لیکن تاریخی طور پر اردو کو سرکاری زبان بنانے کا دوسرا بڑا فیصلہ 1973 میں ہوا۔ 1973 کے آئین کی آرٹیکل 251 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اردو پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی۔ حکومت پاکستان 15 سال کے اندر یعنی 1988 تک اس کو مرکزی اور صوبائی سطح پر مکمل طور پر ہر سرکاری کام، ہر ادارے میں اردو میں منتقل کر دے گا۔ پھر کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ عدالت آئی جہاں انصاف تو ہے، شاید عدل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک حتمی حکم جاری ہوا سن 2015 میں۔ چونکہ حکومتی سطح پر اردو کو اب تک مکمل 1948 میں قائد اعظم کے اعلان کے بعد اور 73 کے آئین میں اس کی تصریح کے باوجود اردو مکمل طور پر کیا جزوی طور پر بھی محکموں میں رائج نہیں ہو پائی تھی، لہذا سپریم کورٹ نے 2015 میں ایک حتمی حکم جاری کیا۔ چونکہ حکومتی سطح پر اس کا نفاذ نہیں ہوا تھا، لہذا 8 ستمبر 2015 کو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے، عدلیہ اور تمام سرکاری محکمے سرکاری اور دفتری امور میں اردو زبان کو استعمال کریں گے۔ 3 حصے میں نے آپ کو بتائے۔ پہلا قائد اعظم علیہ الرحمہ کا اعلان 1948 میں، پھر 1973 کے آئین میں بالتصریح، اور پھر عمل درآمد کا عدالتی حکم 2015۔ اب تقریباً 10 برس گزرنے کو ہیں عدالت کے اس حکم کو بھی۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ آئینی ترامیم اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آئین کا کیا حلیہ بگڑ گیا، کیا ہوا، لیکن بہرحال آئین کی یہ شق جو ہے، جو اردو کے نفاذ کے بارے میں ہے، یہ آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اگر ہم کہیں اپنی قومی زبان کی ترویج کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے اپنے فرائض سے کوتاہی نہ کرتے تو آج دیواروں پر یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا نہ ہوتا۔ کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اردو کے ادیب اور شاعر، اگر ان کی املا آپ دیکھ لیں تو آپ کو خود اپنے آپ سے شرمندگی ہو۔ بس اتنا بتا دوں، اکثر مشاعرے آپ سنتے ہوں گے، میں تو اب انہیں بھی متشاعرے کہتا ہوں۔ وہاں خود نامی گرامی
شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں نظم پیش کر رہا ہوں، اور اب تو غزل کو غزل کہنے والے بھی آ گئے ہیں۔ یہ ہے وہ عذاب جس نے ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہماری روایات کو گہن لگا کے رکھ دیا ہے۔ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں، آپ بھی سوچئے۔